طلاق سکران کے وقوع اور عدم وقوع میں، یعنی نشہ کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوتی ہے یا واقع نہیں ہوتی، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہی اختلاف ائمہ کے ہاں بھی موجود ہے۔ ائمہ احناف نشہ آور چیز سے خود نشہ کرنے کی صورت میں، یعنی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے کوئی زبردستی آپ کو نشہ کروا دے، اور ایک ہے آپ اپنی مرضی سے خود نشہ کریں۔ تو خود نشہ کرنے کی صورت میں علماء احناف کے نزدیک نشئی کی بیوی پر زجرن طلاق نافذ کرنے کے وہ قائل ہیں، جبکہ دھوکہ سے نشہ آور چیز کھلانے یا پلانے کی صورت میں نشہ آ جانے کی وجہ سے دی گئی طلاق اس کے وقوع کے وہ قائل نہیں ہیں۔ مگر آج کے دور میں نشہ کی شرح جس قدر بڑھ چکی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ خود نشہ کرنے والے کی طلاق زجرن سزا کے طور پر نافذ کرنے کا موقف اپنانے کی بجائے عدم وقوع طلاق کا موقف اپنایا جائے، کیونکہ یہ نشہ اب اتنا عام ہو چکا ہے۔ کیونکہ عقل زائل ہونے کی صورت میں طلاق کا نفاذ خلاف قیاس ہے۔ عقل جب زائل ہو جاتی ہے تو طلاق کا نفاذ یہ خلاف قیاس ہے۔ احادیث مبارکہ میں کسی شخص کی عقل مغلوب ہو جانے کی وجہ سے طلاق نہ واقع ہونے کا ثبوت ملتا ہے، یعنی کسی شخص کی عقل وہ چلی گئی تو اس نے طلاق دی تو طلاق واقع نہ ہوئی، اس کا ثبوت ملتا ہے، یعنی مدہوش کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، جس کو امام ترمذی نے کتاب الطلاق واللعان میں باب ما جاء فی طلاق المعتوہ ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل طلاق جائز الا طلاق المعتوہ المغلوب علی عقلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر طلاق نافذ ہوتی ہے سوائے مدہوش کی دی ہوئی طلاق کے جس کی عقل پر غصہ غالب ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول نقل کرتے ہیں، قال ابن عباس رضی اللہ عنہما طلاق السکران والمستکرہ لیس بجائز۔ اس کو امام بخاری نے کتاب الطلاق باب الطلاق فی الاغلاق والکرہ والسکران والمجنون اس چیپٹر میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا مدہوش اور مجبور کی طلاق وہ جائز نہیں ہے۔ علامہ کاسانی نے پہلے بیان کیا ہے کہ عام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور علماء کے نزدیک سکران کی طلاق ہو جاتی ہے، یعنی نشئی کی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہی موقف امام طحاوی، امام کرخی اور امام شافعی کے ایک قول کے مطابق ہے کہ سکران نشئی کی طلاق نہیں ہوتی۔ اس کے بعد علامہ کاسانی لکھتے ہیں ان عقلہ زائل والعقل من شرائط اہلیت التصرف لما ذکرنا ولہذا لا یقع طلاق المجنون والصبی الذی لا یعقل والذی زال عقلہ بالبنج والدواء کذا ھذا والدلیل علیہ انہ لا تصح ردتہ فلأن لا یصح طلاقہ اولا۔ سکران کی عقل زائل ہوتی ہے اور عقل تصرف کی اہلیت کی ایک شرط ہے، اسی وجہ سے مجنون اور غیر عاقل بچہ کی اور جس کی عقل بھنگ اور دوا سے زائل ہو گئی ہو اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی، تو اس کی بھی طلاق اسی طرح واقع نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی ردت صحیح نہیں ہوتی، یعنی رجوع رد کرنا، تو بدرجہ اولا اس کی طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بدائع الصنائع میں امام کاسانی نے ذکر کیا ہے۔ ان جو میں نے آپ کے سامنے تصریحات کی ہیں احادیث اور فقہا کے اقوال، ان سے معلوم ہوا
کہ نشہ کی وجہ سے مدہوشی کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس لیے اس مسئلہ میں اگر آپ نے بھی عقل پر نشہ کے غلبہ کی حالت میں طلاقیں دی ہیں اور نشے کا غلبہ ختم ہونے کے بعد ان طلاقوں کی تصدیق بھی نہیں کی، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ دے چکے ہیں، تو طلاق کو حواس بحال ہونے پر برقرار نہیں رکھا، یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے طلاق دی تھی، آپ کو یاد ہی نہیں، تو نشہ میں دی ہوئی طلاقیں واقع نہیں ہوئیں۔ لہذا آپ بطور میاں بیوی رہ سکتے ہیں، لہذا آئندہ کے لیے اس قبیح حرکت سے باز رہیں۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔